جو چوڑی بیچتا تھا، اس نے اپنا ایک نوکر رکھا تھا، اور جب چوڑی پہننے کے لیے خواتین آتی تھی تو وہ چوڑی پہنا دیتا تھا، چلی جاتی تھی۔ ایک خاتون پہ ان کی نگاہ بگڑ گئی، اس نے چوڑی پہناتے ہوئے خواہش کے ساتھ اس کا ہاتھ دبا دیا، اور پھر وہ چوڑی پہن کے چلی گئی۔ ان کا نوکر روزانہ سودا لے کر کے ان کے گھر جاتا تھا، ان کی اہلیہ کو دیتا تھا۔ اس تاریخ کو، اس سے پہلے جب وہ جاتا تھا تو جھولا تھما کے آتا۔ اس تاریخ کو جب وہ گیا اور جھولا تھمایا تو جھولا تھماتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ بھی دبا دیا۔ جب شام کو یہ شخص گھر گیا تو بیوی بلک بلک کے کنارے میں رو رہی ہے۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ آج میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی۔ بولا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ نوکر جو اونچی اٹھا کر نگاہ مجھ کو نہیں دیکھتا تھا، آج اس نے سامان دیتے ہوئے الگ انداز میں میرا ہاتھ دبایا، مجھے چوٹ لگی ہے، میری غیرت کو آنچ آئی ہے، میں اسی لیے بلک کر رو رہی ہوں۔ میں یہ قصہ آپ کو سنانے کی منتظر تھی۔ دماغ ٹھنکا کہ تم نے کسی دوسرے کا ہاتھ دبایا تھا، اوپر والے نے تیرے ہاتھ کے دبانے کا بھی انتظام کر دیا۔ لوگوں، چند گناہ ایسے ہیں جس کا عذاب دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا، موت کے بعد بھی بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ میرے ضمیر کو جگائے، نیت کرو انشاءاللہ کہ ہمارا اسلام جو انسانیت کے نام پر تیسرا پیغام دیتا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان عزت کی حفاظت کرنے والے بنیں گے، انشاءاللہ عزت سے داغ لگانے والے نہیں بنیں گے انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ اٹھاتے تو ہمت اور بڑھتی میری۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس سماج میں وہ زندگی عطا فرمائے، اللہ بہنوں کی محبت، بیٹیوں کی محبت، ان کی حفاظت کا جذبہ عطا فرمائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن لوگوں، بیٹیوں کی حفاظت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو روکو، ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنی بیٹی اور بہو کو کنٹرول میں بھی رکھو۔ آج ہم نے جیب سلا دیا پاجامہ میں، اسکرین ٹچ موبائل، ویڈیو کالنگ کرتا ہے ایک سے، ادھر 14 سے الگ ویڈیو کالنگ، بے شرمی کی انتہا۔ کبھی غیرت نہیں آئی کہ جوان بیٹی کی موبائل کا استعمال کہاں ہو رہا؟ یاد رکھو یہ موبائل آگ ہے، آگ کا صحیح استعمال کرو گے کھانا بنے گا، آگ کا صحیح استعمال کرو گے گرمی ملے گی، غلط ذرا سا ہو گیا تو تمہارا گھر جل کے راکھ ہو جائے گا۔ یہ موبائل بھی آج غلط ہاتھ میں اگر گیا تو دماغ کو بھی گندا کرتا ہے، زبان کو بھی گندا کرتا ہے، کان کے پردوں کو بھی ناپاک کرتا، اور سماج میں زناکاری اور بدکاری کے گناہ پھیلاتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم موبائل پر کنٹرول کرنا سیکھیں اور اپنی بیٹیوں کے سر پہ آنچل دیں، ان کو پردہ کی زینت دیں۔ مسلمان آہستہ آہستہ پردہ کو بھول رہا ہے۔ یاد رکھو، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ویسے اپنی بیٹی اور بہن کو پردے کی چادر دینا بھی آپ کی ذمہ فرض ہے۔ اگر کسی کی بیٹی اور بہو بے پردہ رہتی ہے تو یاد رکھو وہ شخص مجرم ہے، جیسے نماز کا چھوڑنے والا اور روزہ کا چھوڑنے والا انسان مجرم ہے۔ آج اس ملک میں پردے پہ انگلی اٹھ رہی ہے، لیکن کیا کیجئے گا، اس کو تو ہمارے کلمے سے بھی تکلیف ہے، اس کو تو ہماری اذان سے بھی تکلیف ہے، ہمارے مسجد کے میناروں سے تکلیف ہے۔ ہونے دیجئے، میرا ایمان اس بات پر ہے کہ یہ تو پردہ فرض ہے، ہم اس ملک میں اس ارادے کے ساتھ چھوڑتے ہیں کہ لاکھ حالات مشکل ہو جائے، انشاءاللہ رسول کی ایک سنت کے ساتھ بھی ہم سمجھوتا قبول نہیں کریں گے۔ اگر آپ کا یہ جذبہ ہے تو آپ کہیے کہ ہم ہر حال میں اپنی بیٹیوں کے سر پر پردہ دیں گے، ہم ہر حال میں اس کو کنٹرول کریں گے، اور وہ جب گھر سے نکلے گی تو اس کا لباس گواہی دے گا کہ یہ کسی مسلمان باپ کی بیٹی ہے، مسلمان بھائی کی بہن ہے، مسلمان شوہر کی بیوی ہے۔ بولو کیا انشاءاللہ ایسے پردے کے سسٹم کو لاگو کرنے کی ہمت کریں گے کہ انشاءاللہ؟ مروہ نام کی ایک خاتون فرانس کمانے گئی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ تھی، لیکن وہ بحجاب بیٹی تھی، وہ اپنے حجاب کے ساتھ نکلی اور سڑکوں پہ چلی تو عیسائیوں نے انگلی اٹھائی اور کہا کہ مروہ تم اپنے اس کلچر کو چھوڑ دو۔ مروہ نے اپنے کلچر کو تبدیل نہیں کیا، وہ حجاب کے ساتھ چلتی رہی، عیسائیوں کو برداشت نہیں ہوا، اس نے جا کر عدالت میں مقدمہ کر دیا۔
مروہ کو عدالت میں طلب کیا گیا. جج نے کہا کہ مروہ یہ فرانس جیسا ملک ہے, یہاں تمہارے سامنے دو ہی راستے ہیں, اگر تم حجاب کے ساتھ جینا چاہتی ہو تو تمہیں فرانس کی سرزمین کو چھوڑنا پڑے گا, اور اگر تم حجاب کو چھوڑنا چاہتی ہو تو فرانس کی سرزمین پر تمہارا استقبال ہوگا. کیا خاتون کا دل تھا, اس نے کہا جج صاحب میں 100 مرتبہ فرانس کی سرزمین کو چھوڑ سکتی ہوں, لیکن رسول اللہ کے دیے ہوئے اس حجاب کو چھوڑنا قبول نہیں کرتی. یہ ایک عیسائی کو غصہ آیا, اس نے عدالت میں گولی چلائی, اس مروہ کے سینے میں کئی گولی اتار دی. مروہ عدالت میں گری, لیکن اس کے بدن سے بہنے والے خون نے زمین پر آج بھی یہ تاریخ لکھی کہ اے مسلمان کی بیٹیوں, اگر تمہارے سینے میں ایمانی غیرت ہے تو میری طرح نیت کرو کہ تم اپنی جان تو دے سکتی ہو, لیکن اپنے پردے اور حجاب کو چھوڑنا قبول نہیں کرتی. اللہ میری حفاظت فرمائے. آپ سب لوگ طے کریں انشاءاللہ کہ ہم بیٹیوں کے سر پہ آنچل دیں گے, اس کو پردے کا پابند بنائیں گے, اور انشاءاللہ ایک ذمہ دار باپ اور ذمہ دار بھائی بن کر ہم سب لوگ مل جل کر اس فرض کو نبھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جان کی حفاظت, مال کی حفاظت, عزت کی حفاظت, اور فرمایا کہ عقل کی حفاظت. بولو ضروری ہے کہ نہیں؟ کلکتہ میں ایک 17 سال کی بیٹی اپنے ماں کا ہاتھ پکڑ کر میرے قاضی کے پاس اور پلک پلک کے رونے لگی. قاضی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ رات میرا باپ شراب پی کے آیا, وہ نشے میں دھت تھا, اس کی عقل نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. میں اپنے کمرے میں تھی, میری ماں اپنے کمرے میں تھی, اس بے ہوش باپ کو یہ خیال نہیں رہا کہ یہ بیٹی کا کمرہ ہے یا بیوی کا. وہ میرے کمرے میں داخل ہوا, میرے ساتھ رات اس نے وہ سلوک کیا جو کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا. مفتی صاحب جس باپ کے خون سے میں پیدا ہوں, رات نشے کی حالت میں اس نے میری عزت کو اپنے ہاتھ سے لوٹ لیا. آپ بتائیے کہ میری زندگی کا کیا ہوگا, میرے ماں کی نگاہ. لوگوں بتاؤ کہ یہ شراب, یہ نشہ جو انسان کو کتے سے زیادہ ذلیل اور بندر سے زیادہ بے ضمیر بنا دے, کیا اس سے اس سماج کو بچانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آج 70% نوجوان نشہ خوری کی لالت, چاہے وہ انجیکشن لے, چاہے وہ کورکس پیے, چاہے نشہ کی گولی کھائے, چاہے یا دارو اور شراب کی بوتل کو لے. میں نے 12 سال کے بچوں کو نشہ کی گولی کھاتے. میں ارریہ میں ابھی جلسے کی تیاری کروا رہا تھا, جس کیمپس میں آزاد اکیڈمی کی تیاری کرا رہا تھا, صاف کرنے والوں نے صاف کیا تو 3000 سے زیادہ وہ سرنج ملے جس کو نشے کے انجیکشن کے لیے استعمال کیا, اور وہاں کوئی غیر کا محلہ نہیں, محمد الرسول اللہ کے نام لینے والوں. لوگوں بتاؤ کیا یہ عذاب ہے یا نہیں؟ کیا کوئی شخص سماج کے اندر اپنے ہاتھ سے نشے میں اپنی بیٹی کی عزت کو لوٹے؟ بولو خدا کا قہر زمین پر اترے گا. میرے پاس فون آیا جمعہ کے دن 11:30 بجے, مفتی صاحب مسئلہ بتائیے. میں نے سوچا کہ جمعہ کا مسئلہ پھنسا ہوگا, وہ پوچھا, لیکن مسئلہ پوچھا کہ مفتی صاحب میرا ایک بھتیجا ہے جو 2-2.5 سال سے کھاتا پیتا ہے, اور رات کو کچھ بیشی چڑھا کے آ گیا, بیوی سے انبن ہوئی, رات اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا. مفتی صاحب بیوی کی عمر 30 سال کی ہے, اس کے گود میں 2 بچے ہیں. اب بتائیے کہ اس کے پلٹانے کا راستہ کیا سکتا ہے؟ مسلمانوں کو بھی جھانک کر دیکھو, کتنی قیمت ہوگی ایک گلاس دارو, کتنی قیمت ہوگی ایک گلاس شراب, کتنی قیمت ہوگی ایک نشے کی گولی کی. لیکن اگر اس کی وجہ سے ایک 30 سال کی بیٹی کی زندگی اجڑتی ہے, 2 بچے کے سر سے ماں کا سایہ چھٹتا ہے, وہ باپ جس نے 20 سال تک بیٹی کو پال کے کس مشقت سے شادی کی, آج اگر اس کی بیوی بیٹی کا سہاگ ہوتا ہے تو بولو اس زمین پر خدا کے قہر کی آگ اترنی چاہیے. کون ہے جو سماج کا ہاتھ پکڑے گا؟ کیا اب دنیا میں کوئی پیغمبر آئے گا؟ کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. آپ ہو پیغمبر کی جگہ میں, آپ کو قرآن ملا ہے, آپ کو کلمہ ملا ہے, آپ کو نبی کا مقام دیا گیا. آپ ڈوب گئے تو اس کائنات کو بچانے کے لیے کوئی اور آگے نہیں آئے. مسلمانوں, اگر سینے میں دین کی عظمت ہے, رسول اللہ کی محبت ہے, اپنی ذمہ داری کا احساس ہے, تو طے کرو انشاءاللہ کہ اس سماج کو ہر حال میں نشہ سے پاک ہونا چاہیے.
بولو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں رات کی تنہائی اور دن کے اجالے اگر معلوم ہو جائے کہ کوئی میرے بھائی کا قدم بھاگ گیا اس کا ہاتھ پکڑیے، اس کو داڑھی پکڑیے۔ آ رہی ہے شعبان، اس میں لوگ دعا مانگیں گے اللہ سے قبول ہونے کے لیے۔ آ رہا ہے رمضان، شب قدر ہوگی جس میں دعا قبول ہوگی۔ فرمایا کہ جو شخص نشہ کا عادی ہوگا رمضان کی اس مبارک رات میں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ اگر شراب پیتا رہا توبہ کی توفیق نہیں ہوئی مر گیا تو اس کو خدا کی جنت کا چہرہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ نے جب کوئی نشہ کرنے والا نشہ کرتا، نشہ کا اثر اس کے سینے میں جاتا ہے، اللہ اس کے ایمان کے نور کو چھین لیتا ہے۔ لوگو اللہ میری حفاظت فرمائے۔ بولو نشہ لعنت ہے یا نہیں؟ بولو نشہ سے پاک سماج کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ آج جتنے کرائم ہوتے ہیں، جتنے بدکاری ہوتی ہے، جتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جتنے مرڈر ہوتے ہیں، اگر چھانک کر دیکھو گے تو سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کو نشہ کا ہاتھ دکھائی دے گا۔ لوگو اسلام سچا مذہب ہے، اسلام آپ کا مذہب نہیں، ساری انسانیت کا مذہب ہے۔ وہ دعوت دیتا ہے اس بات کی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ انسانیت زندہ ہو تو طے کرو انشاءاللہ کہ چوتھے نمبر پر نشہ سے پاک سماج بنانے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جتنا میرا نوجوان بھائی سب بیٹھا ہے سب ہاتھ اٹھاؤ کہ انشاءاللہ اس گناہ سے پاک رہے انشاءاللہ، اور جتنے گارجین ہیں وہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ اس گناہ کو بھی وہ روکیں گے انشاءاللہ۔ اور فرمایا کہ پانچواں کام یہ ہے کہ جیسے اپنے مذہب سے محبت کرتے ہو دوسرے کے مذہب کا بھی احترام کرو۔